ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا ہے، ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا۔ ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا رتبہ اولیاء اللہ، دیکھ نجدی کیا رتبہ اولیاء اللہ۔ دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور غازی دورہ، فیضان حضور مجاہد دورہ، اس محبت اس محبت لگانا اولیاء اللہ کا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا عظیم ہتھیار ہے۔ میرے عزیز، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم رکھو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کرو۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بندوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ میرے عزیز، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ نماز کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، روزے کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، حج کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، لیکن جب اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو الا حرف تنوین اور ان حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ تو میں سوچنے لگا اور غور کرنے لگا آخر اس میں بات کیا ہے، اس میں کون سا راز پنہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اولیاء اللہ کے ذکر میں حرف تنوین لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج و زکوٰۃ کا انکار تو نہ کریں گے، نماز اس لیے پڑھیں گے کہ اپنے پیشانی بھکالی کر لیں گے، روزے پہ روزہ رکھیں گے، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کریں گے، حج پر حج کریں گے، ان سے عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے۔ لیکن جب میرے
महबूब बंदों का जिक्र आएगा, जब औलिया कराम का तज़किरा आएगा तो उनके फ़ज़ाइल और कमालात का इनकार करेंगे, उनकी ताकतों का इनकार करेंगे, उनके कश्फ और करामात का इनकार करेंगे। इसलिए अल्लाह ने जब अपने वलियों का जिक्र फरमाया, अपने प्यारों का जिक्र फरमाया, अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमाया तो फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, होशियार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। ऐसे मज़कूरा में गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ औलिया अल्लाह से पहले हर्फ़ तनवीह का जिक्र फरमाया, हर्फ़ तनवीह लाया, इरशाद रब्बानी है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत करीमा में लफ्ज़ अला हर्फ़ तनवीह है, इसी तरह इन्ना भी हर्फ़ ताकीद है। गोया कि अल्लाह ताला ने अपने वलियों का जिक्र करने से पहले हर्फ़ तनवीह का जिक्र फरमाकर लोगों को होशियार कर दिया कि ऐ लोगों, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे वली हैं, ये हमारे महबूब हैं, इनके फ़ज़ाइल और कमालात का इनकार ना करना, इनकी ताकत और क़ुव्वत का इनकार ना करना, क्योंकि इनमें जो भी खूबियाँ देख रहे हो, इनमें जो भी कमालात देख रहे हो, इनमें जो फ़ज़ाइल और करामात देख रहे हो, इनमें जो भी ताकत और क़ुव्वत देख रहे हो, ये सब कुछ मेरा अता किया हुआ है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। आप लोग एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, आयत मज़कूरा के मुताबिक इन्हीं अल्लाह के महबूब बंदों में से हुजूर क़ुतबुल कुबरा तारिक़ुस सल्तनत गौसुल आलम हज़रत अफ़ज़ाली मीर औहद्दीन सैयद सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी बारगाह में हर वक्त सैकड़ों ज़ायरीन की भीड़ लगी रहती है। बिलखुसूस आसइज़्ज़ता लोगों के लिए आपका दरबार आलिया शिफा खाना बना हुआ है। हजारों मरीज लाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब होकर वापस जाते हैं। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाफैज़ और बाकरामत बुजुर्ग गुजरे हैं। आप तख्ते सिन्ना को छोड़कर तबलीग इस्लाम के खातिर हिंदुस्तान तशरीफ लाए और लाखों कुफ्फारों मुशरिकीन को आपने दाखिले इस्लाम किया और नामुरादों की मुरादें पूरी की। मेरे अजीज, आइए मैं मखदूम अशरफ जहांगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक अजीब करामत पेश करूं ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए और आपके दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत रासिख़ हो जाए और मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला ने अपने उन महबूब बंदों को इतनी अजीम ताकत और क़ुव्वत से नवाज रखा है। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अहमदाबाद गुजरात में तशरीफ फरमा थे तो आपके चंद मुरीदीन तफरीहन सैर को गए। रास्ते में उन लोगों ने एक बुत खाने को देखा जहाँ बड़े बड़े खूबसूरत और हसीन तस्वीरें लगी हुई थी। उसी बुत खाने में एक औरत की तस्वीर नजर आई जो पत्थर की तराशी हुई थी और बड़ी ही हसीनो जमील थी। आपका एक मुरीद उस देखते ही हजार जान से उस पर आशिक हो गया, बुत का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, चल उठ। हर चंद याराने सोहबत ने नसीहत की लेकिन उन पर कुछ असर ना हुआ। मेरे अजीज, इश्क ने जब अपना असर दिखाया, सब्रो करार, होशो हवास, शर्मो हया सबसे किनारा कश कर दिया। चंद रोज पे आबो जाना उसके नाज़रीन का हाथ पकड़े हुए खड़ा रहा, यहाँ तक के उसी हालत में अरसा गुजर गया। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में उनकी हालत अर्ज की गई। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा। जब आप तशरीफ ले गए तो आपके हमरा बहुत से लोग चले। जब आपकी नजर उस मुरीदे
عاشق پر پڑی جو عجیب حالت بے خودی میں کھڑا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا کسی آدمی پر ایسی مصیبت اور صدمہ عشق نہ ہو۔ مرید کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مخدوم مشرف جہانگیر ستائے رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا خوب ہوتا کہ اگر اس جتے ناظرین میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی۔ زبان مبارک کا یہ فرمانا تھا کہ اس جتے ناظرین میں روح سما گئی اور کھڑی ہو گئی۔ مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے بلند آواز سے کہا نعرہ تکبیر بلند کی۔ پھر حضرت مخدوم مشرف جہانگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مرید کا نکاح اس جتے ناظرین سے کر دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا۔ پھر اس جتے ناظرین سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ میرے عزیز، اس پر ہم شبیہ غوث اعظم حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق کے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق کے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو۔ شہید سمنا کے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، شہید سمنا کے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر ہاتھ اٹھے، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حضور مجاہد دورہ، فیضان حضور غازی دورہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، حضور سید ابو الحسن علی ازہری قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو، ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان، جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان۔ غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو۔ مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے، مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے، کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو، کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو۔ تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے، تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے، طرف جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو، طرف جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو۔ شہید سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی، شہید سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی۔ سخن کی اشرفی خستہ جغایت ہو تو ایسی ہو، سخن کی اشرفی خستہ جغایت ہو تو ایسی ہو۔ میرے عزیز، میں جاتے جاتے خواہش کے سبوں کا دل مچل جائے، نبی کی یاد تازہ ہو، مقرر ہو تو ایسا ہو، خطابت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، کرم، زندہ باد، شکریہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میرے عزیز، میں جاتے جاتے خواہش کے مطابق مجاہد دورہ کا ایک لکھا ہوا کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باعراض عبرت، اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو۔ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو۔ مجھ کو عنبر سے بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو،
मुझको अंबर कभी मिलती है जहाँ से खुशबू, सबसे हिस्से में उसी गुल का पसीना लिखता मसलके आला हज़रत हुजूर फैज़ाने महदूम अजरा नारे तकबीर। सबके हिस्से में उसी गुल का पसीना लिख दो, जिसकी तकरीर से तौहीने रिसालत होवे, जिसकी तकरीर से तौहीने रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। बस यही एक तमन्ना है मुजफ्फर की तेरे, बस यही एक तमन्ना है मुजफ्फर की तेरे, इसकी तकदीर में तैबाही में मरना लिख दो, इसकी तकदीर में। माशाअल्लाह। नारे रिसालत, सलामे हुजूर मुजाहिदे दौरा, शहजादे हुजूर मुजाहिदे दौरा, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसकी तकदीर में तैबाही में मरना लिख दो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बात सुन ले नौजवानों, ये मिसाल रही है ललवारा की कि जब जब ललवारा में कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको दावत दी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजिर होते हैं। ये करम है हुजूर मुजाहिदे दौरा का, ये करम है फैज़ाने महदूम अशरफ का, ये करम है सरकारों का, मेरे आला हजरत का। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नौजवान कहीं से कहीं से भी हिलने की जरूरत ना करे। अब असद भाई को सुनिए, एक नारा लगा के दिखाए अपने मेहमान के लिए, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर अबू ज़र मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, हुजूर अबुल हसन मियां साहिब क़िबला, हज़रत असद इकबाल साहिब क़िबला, नक़ीब हिंदुस्तान कारी यूसुफ रज़ा साहिब क़िबला, नक़ीब खतीब अहले सुन्नत कारी सुलेमान रज़ा साहिब क़िबला, नारे हैदरी। अब तशरीफ रखें, कोई भी मजमे से इधर से नारा हो या इधर से नारा हो, चाहे जहां से जो भी नारा, मगर हजरात तशरीफ रखे। आज असद भाई भी पूरे जोश में हैं, मगर एकदम ये जोश में नहीं आएंगे, रफ्ते रफ्ते कुछ लोग दो चार शेर सुन के ही निकल जाते हैं। आप बैठे एक नाशरीफ सुने, उसके बाद कलाम आप सुनेंगे, आप आखिर तक रखिए, सलातो सलाम दुआ के बाद जाइएगा। आज पूरे रंग में है और अल्हम्दुलिल्लाह असद इकबाल साहब कुछ बताएंगे भी कि जो कलाम हुजूर मुजाहिदे दौरा का अभी पढ़ रहे थे सैयद अबुल हसन मियां साहब, सुना तो अभी मेरे कान में नीचे बैठे यही कहा कि ये कलाम में भी पढ़ता था वशरत में। सुभान अल्लाह, कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिखो, खुद बताए। गुलपोशी कर फरजंद अली चाचा, नदीम चाचा, नन्नान आओ पर आए जल्दी से, और सभी भाई आए और गुलाम जिलानी हजरत की गुलपोशी करें जल्दी से आकर के, देर मत करो, रास्ता दे दो थोड़ा सा, जल्दी से आए, जल्दी आए। और मुझे नाम तो सबके जहन में नहीं, आइए जो भी करना चाहते हैं वो आ जाए, जल्दी थोड़ा सा पीछे, और पीछे हो जाए, जल्दी से आ जाए। हाँ अब काफी, और वो कहाँ है कैसी, आप कहाँ है, जल्दी से आ जाओ। वो कहाँ है, वो रखे निकालिए, उठा के दो। तब अल्लामा सुलेमान साहब क़िबला आप तशरीफ लाए, अरे हाँ तो मेरे मेहमान हैं, आप आगे आइए, जल्दी से आगे आइए। और हमारे कहते हैं कारी नासिर साहब, कारी मुशर्रफ साहब, कारी हाशिम साहब और अल्लामा सुलेमान साहब आइए, अल्लामा अशरफ कादिर साहब आप भी कोशिश करें जल्द से जल्द माशाअल्लाह। और हारून भाई आप भी आ जाओ, करो जल्दी से। ये चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, सब चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा सुलेमान साहब की गुलपोशी नदीम भाई करें, आपका भाई आप करें, हजरत की गुलपोशी करें सबकी। अल्लामा सुलेमान साहब क़िबला, अरे कारी यूसुफ साहब क़िबला रहमत बरकातुहू की, आप खड़े हो जाए, आपका भाई आप भी करें, कर लो कर लो कर लो। कारी मुनाजिर साहब आप भी, कारी जाने आलम साहब करें, आइए आइए, कारी मुअज्जम आओ, कारी जाने आलम साहब
کرو کرو. ارے زبیر صاحب آپ بھی ڈالو سب کے گلوں میں. ماشاءاللہ حضرت کے گلوں. ارے واہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مختوم مشرف، نعرہ تکبیر. قسم سے آپ نے دل جیت لیا ماشاءاللہ. جلدی جلدی کر دو صاحب جلدی. ارے واہ بہت اچھا بہت اچھا. ماشاء اللہ. اور بھائی لوگوں خدا کے لیے اگر کسی کو استادوں کا، ہاں استادوں کے گلے میں ڈال دو. ارے پھول بہت لائے ہیں، بہت مال ہے، ڈالیے گا. رتیب علی سن ہاں شانتی. دیکھو نعرہ لگائیں ملنگ بابا قاعدے سے سکون کے ساتھ سنیں. جتنا سکون بنا کے نعرہ لگائیں دل سے سنیں. دیکھیں آج کس رنگ میں اسد اقبال صاحب پڑھتے ہیں، دیکھتے جائیے آج کیسا فیضان حضور مجاہدی دورہ چلتا ہے. ذرا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ. یہ آخری نعرہ ہے پھر نہیں لگاؤں گا، یہ وعدہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسد اقبال صاحب قبلہ. یہی کے لیے نعرہ ہے. ابو الحسن میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اب آپ کو اجازت ہے چاہے جب تک پڑھے، کم سے کم 1 گھنٹہ ان کے آگے آپ کی مرضی ہے نا. ہاں دوستو سنتے جائیے نوجوانوں، قسم سے تمہاری محنت رنگ لے آئے. حضرت کی نظر کرم ہو گئی، سب بیڑا پار ہو گیا. دیکھیے آپ شہزادوں کو دیدار کرتے جائیے. پڑھیے 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 دل لگا کے. حضرات بس جو ضروری کام تھا وہ ضروری کام بھی ضروری تھا. ارے بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ. وہ اور جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کو گرنے کا اچھا نہیں رہتا. زمین پہ بیٹھ جائیں، زمین پہ بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ زمیندار بھی ہو جائیں گے. منبر نور سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام سے دوران قافلہ موجود ہیں. یہ چوکیدار یہ سب چوکیدار، یہ سب زمیندار ہیں. یہ لوگ چیئرمین حضرات ہیں اور پیچھے جو کھڑے ہیں وہ پہرے دار حضرات ہیں. جو پہرے دار ہوتا ہے بہت مستعدی کے ساتھ رہتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں پہرے داری جو ملی ہے آپ حضرات کو، یا آپ نے خود سے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے پہرے داری، تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی پہرے داری جو ہے کب تک قائم رہے گی اور کب تک آپ بہت ہی دیانت داری کے ساتھ پہرے داری کے کام کو انجام دیتے ہیں. میں یہاں سے حصول برکت کے لیے سب سے پہلے اپنے بزرگوں کے کلام سے اپنے سفر محبت کا آغاز کرتا ہوں اور یہاں سے آغاز سفر محبت کرتا ہوں. جیسا کہ یوسف بھائی نے فرمایا کہ جو کلام حضور سید ابو الحسن صاحب نے اپنی زبان سے ادا کیا، جو مثال کر کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ، بہت مشہور زمانہ کلام تھا. میں جب میں پڑھتا تھا الحمدللہ انہیں بزرگوں کی عطاؤں سے، انہیں بزرگوں کے کلاموں کو پڑھ پڑھ کر آج مقام پہ ہوں. اور یہ مقام میرا اپنا نہیں، یہ بزرگوں کا عطا کیا ہوا ماشاء اللہ. تو یہاں سے میں آغاز سفر محبت کرتا ہوں اور گزارش صاحب تمامی حضرات سے ایک بار زندہ دلی کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود پاک کا ذکر کرنے. اللہم صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گزارش میں نے کی کہ میرے ساتھ مل کر درود پاک کا ذکر کرنا ہے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاں و قدم شان ہے. اللہ کی سرتاں و قدم شان ہے اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھے مل کر صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں نے کہ اپنے بزرگوں کی غلامی سے اپنے سفر محبت کا آغاز کرتا ہوں اور یہاں سے آغاز سفر محبت کرتا ہوں ان سے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. طبیعت چاہے تو زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا, اگر طبیعت بوجھل ہو تو خاموشی کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو
قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، عرش پر ہے مگر، عرش پر ہے مگر، عرش پر ہے مگر، عرش کو جو سمجھو واللہ 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 اللہ 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 بندہ تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرما لیں، بالکل خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بندہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں۔ طائران جنا میں تیری گفتگو، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کہ طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، واللہ اللہ واللہ اللہ 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 اور ملاحظہ فرما لیں کہ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بکڑے نور ہو اپنا ظلمت کدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بکڑے نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریاں کی طرح شکل ہو ذکر ہو، اللہ 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 حضور مفتی اعظم عالم اسلام کا لکھا ہوا کلام
اس کے مصرے میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی. یہاں سے میں مصرے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. اس سے پہلے پورے برکت کے لیے ایک مرتبہ لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. جو شعر جو جملہ اچھا لگے بیچ میں بھی آپ نعرہ لگا سکتے ہیں, کوئی پرتیبند نہیں ہے. زیادہ نہ ہو کم ہو, مگر نعروں سے ہی ان کے اندر جوش آئے گا. سبحان اللہ. یہ ضروری نہیں ہے آپ سبحان اللہ بھی کہیں, کوئی دقت کی بات نہیں. الحمدللہ بھی کہیں, یہ بھی کوئی دقت کی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ دلی دل میں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, جب لوگ دلی دل میں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں, جب لوگ دلی دل میں نعرے کا جواب دے سکتے ہیں, تو میں بھی دلی دل میں نعت بھی پڑھ سکتا ہوں. نعروں کا جواب سبحان اللہ وہ نعروں کا جواب آپ کی مرضی پر منحصر ہے, لیکن ایک شاعر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حوصلہ سبحان اللہ. اگر اسی طرح سے مجمع خاموش رہتا ہے تو شاید کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سامنے مجسمے رکھتے ہیں, لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ زندہ لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ قبرستان میں پڑ رہا ہے. کو محسوس ہونے لگتا ہے, فیل ہونے لگتا ہے. اصل میں لوگ جب زندہ لوگوں شیر کے ساتھ رہے گا انسان کو شیر ہو جاتا ہے. بے شک بے شک یہ ہے نا, بے شک. طاقتور لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اگر سنگر چیز کا بھی رہتا ہے نا, اگر پہلوان کے ساتھ رہتا ہے وہ, اگر سنگر چیز کا بھی ہو تو اپنا بے شک سننے کو کے ساتھ انسان دے سب سے نیک بنتا ہے. بے شک باقی سمجھدار یہ اشارہ تھا, اور جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سمجھتا ہے. میں مسئلہ آپ تک پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. یہ مسئلہ آپ سے تبصرے سے آگے کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں بولے گا, کوئی نہیں بولے گا. اب وہی بولے گا جس نے بولا ہے. بات ہی ایسی ہے. دیکھیے, اگر واقعی میں اگر آپ کے دل میں عقیدت ہوگی تو آپ بولیں گے ضرور انشاءاللہ. آپ خاموش اگر یہ بولیں تو بولیے گا. درے خیر الورا پہ زندگی کی بھیک مانگیں گے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. درے خیر جب تک یہ نہ بولے آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے, بالکل نہیں بول سکتے آپ. درے خیر الورا پہ زندگی کی بھیک مانگیں گے. درے خیر الورا پہ یا اللہ پڑھتا ہوں, اگر بات اچھی ہو تو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا. درے خیر الورا پہ زندگی کی بھیک مانگیں گے. درے خیر الورا پہ زندگی کی بھیک مانگیں گے. میاں چھوڑو, میاں چھوڑو, میاں چھوڑو, بیٹھائیے. میاں چھوڑو, میاں چھوڑو, وہاں تو موت ہی بھیک مانگے. وہاں تو موت ہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت اقبال صاحب قبلہ، فیضان حضور معظمی، فیضان حضور مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے سرکار جہاں ہوتے ہیں وہاں روشنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ہوتی ہے۔ میرے آقا نور نلا نور ہے، بے شک بے شک، نہیں ہے نا؟ تو میرے آقا جب ظاہری حیات سے تھے تو سرکار زمین پہ چلے بھی ہوں گے، اور آپ حضرات کو معلوم بھی ہے کہ ریت سے سرکار کے نقش قدم نہیں ہوتے، لیکن پتھر پہ نقش قدم ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار کے معجزے ہیں، ہے نا؟ تو سرکار کا ایک معجزہ میں بھی دکھاؤں، لیکن وہ ذرا سا پوشیدہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ نہ ہو کر تلتے پائے نبی طیبہ کے ذروں میں، نہ ہو گئے تلتے پائے نبی طیبہ کے ذروں میں، نہ ہو گئے تلتے پائے نبی طیبہ کے ذروں میں، نہ ہو گئے تلتے پائے نبی طیبہ کے ذروں میں، یہ مہروما یہ مہروما اس سے روشنی کی بھیک مانگے، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام، علماء اہل سنت، شاہ ترنم اسد اقبال صاحب قبلہ۔ میں تجھے حاجی کہوں اور تو مجھے حاجی کہے۔ بھائی میں ناصری پڑھ رہا ہوں، آپ نعرہ لگائیے، میں نعرے کا جواب دوں گا، کوئی دقت نہیں، یہ لوگ بولے چاہے نہ بولے۔ میں تجھے حاجی کہوں اور تو مجھے حاجی کہے، کافی ہے۔ حقیقت خار طیبہ کی اگر پھولوں پہ کھل جائے، حقیقت خار طیبہ کی اگر پھولوں پہ کھل جائے، حقیقت خار طیبہ کی اگر پھولوں پہ کھل جائے تو سارے پھول ان سے نازکی بھیک مانگے گے، تو سارے پھول ان سے نازکی بھیک مانگیں گے۔ میاں چھوڑو وہاں تو موت ہی کی بھیک مانگیں گے۔ اور یہ شعر فلسطینی کا غم دکھلائیں گے آقا کی چوکھٹ پر، فلسطینی کا غم دکھلائیں گے آقا کی چوکھٹ پر،